بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے حسن دیا، حسین دیا، یہ دو نام بھی جب پیدا ہوئے یہ بچے، تو علی مرتضیٰ نے ان کے نام نہیں رکھے، رسول اللہ نے نام رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے نکلتے تھے تو آپ کی یہ سنت تھی کہ مسجد سے 2 رکعت پڑھ کر نکلتے اور واپس آتے تو مسجد میں تشریف لاتے۔ پہلے گھر میں نہیں جایا کرتے تھے، مگر سفر میں یہ ترتیب بھی ساتھ تھی کہ جاتے وقت بھی مسجد سے، آتے وقت بھی مسجد میں، مگر مسجد کے باہر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے، وہاں بچوں کو پیار دیتے تھے۔ وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ عہد نبوی میں حسنین کریمین کو کیا پیار ملا۔ کبھی تو گود میں لیتے تھے، کبھی کپڑے میں انہیں چادر میں لے کر چھپا لیتے تھے، کبھی اپنی زبان مبارک باہر نکالتے تھے، اور پھر حسن حسین جب زبان نکالتے تو حضور اس زبان کو ایسے چوستے تھے جیسے کہ گٹھلی کھجور کے ساتھ چوسی جاتی ہے۔ میرے دوستو، جب مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کے کندھوں پر حسن حسین سوار ہوتے تھے، اور کسی نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے کہ جن کی سواری رسول اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا سواری بھی عظیم ہے، سوار بھی عظیم ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ منبر پر دے رہے تھے۔ اس دوران میں حضرت حسین اپنے اس کرتے کے ساتھ، اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اب آپ خود ہی جانتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، حضرت حسین کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ کتنی تھی؟ یہ یاد رکھنا، کتنے سال تھی؟ 7 سال۔ اتنے چھوٹا بچہ، اور دوران خطبہ میں حضور نے دیکھا کہیں پھسل کر گر نہ جائے، اٹک نہ جائے، کوئی تیز چل رہا ہے، حضور نے خطبے کو چھوڑ دیا اور حسین کو اٹھا لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سجدے میں ہوتے تھے تو بچوں کی جیسے عادت ہے کہ اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے حسین کی، یہ سنت ہے حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے، یہ حضور کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور حضور اللہ کی حمد و ثنا کو اور زیادہ لمبا فرما دیتے تھے۔ سجدہ کس کے لیے اور اس میں حمد و ثنا کس کی؟ میرے دوستو، اب میں کس طرح سے آگے گوشے بیان کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے قبل فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے قریب ہوئی، حضور نے اس کے دائیں کان میں گفتگو فرمائی تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے، حضور نے پھر اشارہ دیا، اور پھر بائیں کان میں جب گفتگو فرمائی تو فاطمہ الزہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بیٹی وہ کون سی راز و نیاز کی باتیں تھیں کہ جس میں ایک گفتگو میں آنکھوں میں آنسو اور دوسری گفتگو میں پھر آپ کے چہرے پر آنسو بھی ختم اور مسکراہٹیں؟ کہا میری اماں، جب پہلے کان میں میرے ابو نے مجھ سے بات کی تو فراق بتایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا فانی سے پردہ تبدیل کر رہا ہوں، اور مجھے حضور کی جدائی، اپنے ابو کی جدائی پر آنسو آئے۔ حضور نے پھر بلایا اور پھر جب دوسرے کان میں بشارت دی تو یہ فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے جنت میں ملے گی، برزخی حیات میں بھی۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ خاندان نبوت جس میں 3 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، عبداللہ، یہ جو نام تھے یہ ان بچوں کے نام تھے جو رسول اللہ کے بیٹے تھے، وہ پیدا ہوتے گئے، اللہ ان کو سنبھالتا گیا۔ بیٹیاں 4 تھیں جن میں سے 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور چوتھی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد
بولو میرے دوستو، باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ زور سے کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی تو اس وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں جب رحلت فرمانے لگی تو حضرت علی کو کچھ وصیتیں فرمائی، اور انہی وصیتوں میں یہ فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفنانا تاکہ میری جسم کی جسامت کا بھی میرے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد کسی کو اندازہ نہ ہو سکے۔ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا۔ میں یہاں پر کبھی بتاؤں گا، احکامات بھی بتاؤں گا، کہیں مغالطے میں نہ آ جاؤ۔ یہاں مختصر کرتا ہوں، وقت نہیں۔ جس وقت جنازہ تیار ہو گیا، اس وقت عشرہ مبشرہ کے صحابہ زندہ تھے۔ اس وقت اس حضرت فاطمہ کی وفات کی خبر کو سن کر پورا مدینہ اس طرح سے مدینہ کے اندر چند گھنٹوں میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی سوئی بھی اوپر سے گرائی جاتی تو زمین پر نہ گرتی، کسی کے لباس کے اوپر آتی۔ اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ نیچے گر سکے، اتنا رش تھا۔ اور جب جنازہ پڑھانے کی بات آئی، یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اس وصیت پر جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چارپائی کو اٹھایا گیا تو یہ سنت فاطمی ہے کہ ان کی جسامت کا پتہ رات کو بھی نہ چلے، تو چاروں طرف لکڑیاں کھڑی کی گئیں، کفن بھی تھا، پھر چادر بھی تھی، پھر اس کے اوپر چاروں طرف لکڑیوں پر پھر کپڑا ڈالا گیا۔ اس لیے عورت کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو اسی سنت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس کو؟ مرد کا جنازہ صرف کفن ہے، بس اس کے بعد چارپائی پر لے لو، کندھوں پر اٹھا لو، مگر عورت کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ اور میرے دوستو، جب میت کو دفنایا جاتا ہے، مرد کی میت کے لیے سب کھڑے رہیں، مگر عورت کی میت بھی جب دفنائی جاتی ہے تو یہ فاطمی سنت ہے کہ آواز لگائی جائے کہ کوئی غیر محرم ہے تو ہٹ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتے وقت بھی اس کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ چلتے پھرتے اپنی بچیوں کو ڈانس پر ناچوانے والوں، ادھر نام لیتے ہو، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اہل بیت کی محبت رکھتے ہو تو آج ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرو کہ اپنی زبان سے تو کم از کم گھر میں یہ تبلیغ کریں گے کہ فاطمی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم میں انشاءاللہ پردے کا زبان سے تو حکم کریں گے یا نہیں؟ زبان سے اتنے ڈرتے ہو کہ زبان سے بھی حکم کرنے سے خوف زدہ ہو۔ ہاتھ اٹھانے میں بڑی گھبراہٹ تھی آپ کی۔ انشاءاللہ جب آپ گھر میں تبلیغ کریں گے، اللہ کے نور کو دیکھیں گے کہ آپ کی تبلیغ سے، ایک عالم دین کی تبلیغ میں اور ایک خاوند یا باپ کی تبلیغ میں فرق بتاتا ہوں۔ عالم جب بات کرتا ہے تو اجتماعی عمل کی بات کرتا ہے، وہ کسی ایک شخص کی طرف نہیں ہوتی، اور جب باپ اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے کہتا ہے یا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے تو وہ شخصی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ اس ادا کو دیکھ کر وہ جو قرآن کا جو حکم ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو یا خامد اپنی بیوی کو جب بتاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کو اپنے گھر کے اندر نصیحت کر کے پیش کر دیا، اب توفیق دینے والا میں ہی ہوں۔ بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حضرت حسن کی عمر 8 سال اور حضرت حسین کی عمر 7 سال، پھر خلافت صدیقی کا جو دور گزرا ہے، تربیت دیکھو کتنی خوبصورت تربیت کا پیریڈ ہے۔ ادھر باپ علی مرتضی جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جو اسد اللہ ہیں، جن نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ میں انشاءاللہ ایک خاص جمعہ حضرت سیدنا علی کی فضیلت پر بیان کروں گا، اب وقت نہیں، سنو۔ وہ حسین جس نے رسول اللہ کی گود کو پایا، وہ حسین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک دی،
اپنے منہ میں لعاب سب سے پہلے حسین کے منہ میں ڈالے. ابھی فاطمہ الزہرا کا دودھ نہیں پیا تھا، رسول اللہ کے لعاب حسین کے منہ میں تھے. تحریک میں اس کے تالو پر اپنے منہ کے اندر جو ہے کھجور کو چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی. اس لیے سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اٹھا کر کسی نیک بندے کے سامنے پیش کرو، کیونکہ اس سنت سے جس وقت تحریک کسی نیک کی ہوگی اسے منہ میں لعاب دیا جائے گا، اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے گی، 7ویں دن اس کا حقیقت کو نام رکھا جائے گا، تو پھر اس میں وہ صفت حسینیت پیدا ہو جائے گی. میں کہوں اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین میں کیا کہہ رہا تھا، کہاں پہنچا ہوا تھا؟ تربیت کے اس پیریڈ میں جہاں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، خاتون جنت ہے، جہاں نانا سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، دانا السبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جن کے کندھوں پر حسن حسین سواری کیا کرتے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں، ریحان الجنہ. میں کیسے بتاؤں؟ پھر تربیت کا وہ پیریڈ 2 سال 3 ماہ خلافت صدیقی کا دور بھی گزارا. کتنے سال؟ یاد رکھا کرو. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے 30 سال تھی. کتنے سال تھی؟ کتنے شباب میں ہوں گے؟ قوت تو اللہ نے ویسے بھی دی تھی کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا نہیں، بولو. وہ دلیر تھے، وہ بہادر تھے، وہ اسد اللہ تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ذوالفقار تھی. میں کیسے بتاؤں؟ علی کی شان بڑی اونچی ہے. وہ ابو تراب تھے، وہ کیسی شان رکھتے تھے. علی کی شان میں قرآن میں 6 آیات نازل ہوئی ہیں. کتنی آیات؟ اور عائشہ کی شان میں اللہ نے 19 آیات نازل فرمائی ہیں. اس لیے محبت رکھو تو اس میں افراط و تفریط نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقی دور میں اپنا ایک عہدہ قبول کیا، قاضی القضاء ہونے کا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے خلافت اسلامیہ میں خلیفہ راشد اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور میں علی مرتضیٰ کے پاس عہدہ تھا قاضی القضاء کا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور، 10 سال 6 ماہ 10 دن، یہ ایک خاص پیریڈ ہے. 10 سال 6 ماہ 10 دن اس دور خلافت میں حضرت ابو بکر جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور خلافت میں حسن حسین کی عمر بڑھ گئی تھی. نہیں بولو، عمر ساتھ ساتھ بڑھتی گئی یا گھٹتی گئی؟ زور سے کہنا. بڑھتی گئی. علی مرتضیٰ کے بازو کمزور تھے یا مضبوط تھے؟ مضبوط تھے. آؤ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن اپنی خلافت کے دوران میں جب لمبا سفر مدینے سے طے کرنا چاہا تو علی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، بلکہ اپنی مسجد پر قائم مقام خلیفہ بنا کر گئے اور پھر بیت المقدس میں گئے. 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ حضرت عمر نے اپنے قائم مقام مدینہ میں امیر المومنین خلیفہ ہونے کی حیثیت سے قائم مقام صدر کس کو بنایا؟ زور سے کہنا. 4 مرتبہ. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن حسین حضرت عثمان کے چوکیدار بنے. بڑے دعوے سے کہتا ہوں
بڑے دعوے سے کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے حسن حسین کو یہاں سے پکڑ کر پوچھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا چھت سے وہ آئے ہوں گے، ہم تو دروازوں پر تھے، ہم تو نہ دیکھ سکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عثمان غنی کا پیریڈ 12 سال، کتنا سال یاد رہے گا؟ 2 سال اور 3 ماہ کن کے تھے؟ اب لمبا ہو جائے گا، وقت نہیں دورا تو سنو۔ پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو 4 سال اور 9 ماہ، کتنے سال؟ 4 سال اور 9 ماہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے رہے۔ اب یہ سارا پیریڈ جمع کرو، 2 سال 3 ماہ، اس طرح سے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن، اس کے بعد 12 سال، پھر اس کے بعد 4 سال اور 9 ماہ کو گنتی میں لاؤ، یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی۔ تو اللہ اکبر، یہ کس کی طرف سے ارشاد تھا؟ حضور نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال میں۔ علی مرتضیٰ کی عمر اس وقت 30 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، اور جب علی مرتضیٰ شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 35 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال بعد جس وقت انہیں خلافت دی گئی تو 5 سال 4 سال اور 9 ماہ انہوں نے حکومت کی، اور 30 سال کا پورا پیریڈ مکمل کہہ دو۔ اب اس میں سے تھوڑا جو رہتا تھا حضرت حسن، اس کے بعد خلیفہ کتنی مدت رہے؟ 6 ماہ۔ کتنی مدت رہے؟ غور سے کہنا، 6 ماہ رہے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ ثانی راشد تھے تو اس وقت حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے ہوا، اور عام بیٹی نہیں تھی جو کسی اور بیوی سے پیدا ہوئی ہو، وہ بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی لخت جگر تھی، حضرت حسن حسین کی بہن تھی، جس کا نام ام کلثوم تھا۔ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تاریخ کا سچا ورق ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق کا رشتہ علی مرتضیٰ کے ساتھ خلافت میں ہو رہا ہے، اور جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سنا اس بات کو، ہم تو حسن اور حسین کو دلیر مانتے ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں۔ ہم کن کے نام لیوا ہیں؟ حسنین کریمین کے نام لیوا ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستبرداری کا خود اعلان فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صرف اکیلے نہیں، اپنے بھائی حسین کو بھی، اپنے چیف جسٹس کو بھی، اپنے کمانڈر ان چیف کو بھی، اور اپنے تمام عراقیوں سے، تمام اپنے ان مدینے کے ساتھیوں سمیت یہ پیش کیا کہ اے امیر معاویہ، اب میں دستبردار ہوں اور عمارت تیرے پاس ہے۔ تاریخ کو سمجھو، اگر حضرت حسین 59 سال کی عمر میں 59 ایئرز جس وقت ان کی عمر تھی کربلا کے میدان میں آ سکتے تھے، اور جب جوان حسن کی حکومت بھی قائم تھی، حضرت حسن امام تھے، امیر المومنین تھے، دستبرداری کا اعلان خود کیا، اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑ سکتے تھے، مگر یہ ثابت کیا کہ میرے نانا کے جو صحابہ ہیں ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ان کی عمارت ہے، یا جو کہہ دو، ظاہر ہے کہ امیر سے اس دوران میں مدینے میں ان کو اعزاز و اکرام بھی ہوتا رہا، ہر لحاظ سے نمازیں بھی اکٹھے پڑھتے رہے۔ پڑھی جانے والی نماز چاہے علی مرتضیٰ نے پڑھائی یا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک جس نے بھی نماز پڑھائی ہے وہ رسول اللہ کی نماز تھی۔ کس کی نماز تھی؟ اور ابھی تک ہو رہی ہے، ابھی تک صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یزید بنا ہمارا اختلاف ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا
آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔